بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع کے ساتھ جو حج کے تعلق سے وابستہ ہیں۔ جو آپ حج کے سفر پہ نکلنے سے پہلے یا آپ حج کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کا ارادہ نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے حج کر لیا ہو یا حج نہیں کیا ہو، حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی آج کا یہ موضوع ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک موضوع لے کر جو ہے حج کی حقیقت۔ حج کی حقیقت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حج اصل کسے کہتے ہیں، حج کا منظر کیا ہے، حج کا نظام کیا ہے۔ اس لیے میں آج حج کی حقیقت کے تعلق سے آپ کو کچھ گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے حج کی حقیقت۔ حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور لاکھوں حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مصالح ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مصالح تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کے ہر رکن میں ہر جز میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا۔ نمونہ کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقہ سے تنبیہ کی جاتی ہے اور اس نمونہ پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور ظاہر اور واضح ہو جائیں گی۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے ما بعد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، سب عزیز اور اقارب، گھر، باہر، وطن، احباب کو ایک لخت کو چھوڑ کر دوسرے مالک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی باغ، احباب کی مجلسیں، سبھی اس وقت چھوٹ رہی ہیں۔ جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیک وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے، حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے کہ جیسا آج عارضی مدت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔
اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازہ پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزہ اور گھر بار ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازہ کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگ گھر ہی سے مسافہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، اور کچھ بھی خاص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک، ہوائی اڈے تک، ایئرپورٹ تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و قارب ہوں یا مال و متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غمگسار، راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، کج مزاج، ضدی، جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کے اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بعین ہی یہی صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخرت تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہیں، اور اعمال سیئہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ نہایت قبیح صورت، ڈراؤنی اور گندی اور بدبودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و زر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز قریب یا دوست کچھ بڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے کچھ ایصال و ثواب کر دیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا عزیز یا دوست بذریعہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس کے سفر میں کتنی مسرت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے، اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور، سخت مزاج، حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ جانچ پڑتال، جتنے مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اور سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے ستائیں گے، اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہاں، بہت سے مالدار جن کو اللہ نے دولت بے شمار دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر اور بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا، جیسا کہ نئی دلہن پہلی شب میں
کم خواب اور مخمل کے بستروں پر سوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ قبر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہے۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام بندھا رہے ہر وقت اس طرح کفن کی 2 چادروں میں لپیٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب خدا کی طرف سے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہولیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، تو دیکھے گا ہر امت کو زانوں پر گری ہوئی، اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف سے۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دار الامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بے غالب ہے کہ ان امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکہ کا سارا قیام اسی بی مورجا کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ مکہ کا سارا قیام خوف اور امید کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہیں وہ یاد آ کر مرنے کی بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے، وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کی دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کی یہی راستے ہیں، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل جو پراگندہ ہے۔ یہ منظر بندہ کے ناقص خیال میں قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے، جس کا بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوگی اور مصائب کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں۔ اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کیا آپ ہمارے باپ ہیں؟ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانہ کے کھانے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے طوفان کے زمانے میں اپنے بیٹے کے بچانے کا بے محل سوال کر لیا تھا۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ،
وہ بھی عذر فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی عذر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ اور یہ فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اس جلال کے دن سفارش کی ابتدا فرما دیں گے۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہی منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہی ہے کہ آفتاب یعنی سورج کی گرمی اور سب کا ایک چٹیل میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کے مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے، بندہ کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑی غور و فکر کی جو چیز ہے وہ عہد و میثاق ہے جو ازل میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ عالم ارواح میں حق سبحانہ و تقدس نے ساری ارواح سے یہ سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مشکات شریف میں بروایت مسند احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ عہد عرفات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت اور جگہ اس کے یاد کرنے کی ہے کہ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح پورا کیا۔ اس کے بعد مزدلفہ، منی وغیرہ کے اجتماعات میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوگوں کا ازدحام اور ان کا شور و شغب، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدانوں میں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان مواقع میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کر کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس کو مختصر الفاظ اور مختصر احوال کے ساتھ اشارات کے طرز پر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ غور کیا جائے تو اسی نمونے سے بہت سی تفصیلات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ناظرین، میں نے ابھی یہ پہلا منظر پیش کیا ہے، دوسرا منظر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا۔ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جانے سے لوگوں کو سننے میں اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ ناپسند فرماتے ہیں کہ بہت لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری نئی باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو، اپنے سارے لوگوں کو، رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس حقیقت سے آگاہی ہو جائے، واقفیت ہو جائے۔ ناظرین، ایسے ہی میں آپ کے لیے عمدہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے ایسے ویڈیوز پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ رہتے وقت پر آپ سمجھ جائیں اور کچھ سیکھ لیں، سیکھ کر حاصل کریں، سیکھ کر ہی جائیں، یا اس جہاں بھی ہیں تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ناظرین، میں آج انہی باتوں کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ایک آپ سے پھر درخواست کرنی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو مانیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔